اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین معظم، امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات صرف شیعوں یا مسلمانوں کے لیے ہی حاجت روا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی حاجت روائی ہر دین اور مذہب کے اس پیروکار کے لیے ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو سچے دل سے پکارا اور اپنی مشکل اور مصیبت کے دور ہونے کے لیے ان سے توسل کیا۔ آج کا پیش کردہ واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ یہ واقعہ ایک ہندو بچے کے ساتھ پیش آیا جو پیدائشی گونگا تھا۔ اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، پاکستان بننے سے پہلے چکوال کے ایک گاؤں کوٹ سارنگ میں سن 1931 میں ایک ہندو خاندان میں بچہ پیدا ہوا جس کا نام ستیہ پال آنند رکھا گیا۔ جسمانی اور ظاہری طور پر وہ بچہ صحت مند تھا۔ پیدائش کے چند مہینے کے بعد جب عام طور پر بچے ایک آدھ لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تب اس بچے کے والدین کو احساس ہوا کہ ان کا بچہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس پر اس بچے کے گھر والے شدید پریشان ہوئے اور اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق پوجا پاٹ اور دعائیں کیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے کے ماہر ڈاکٹرز سے علاج بھی کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ڈاکٹرز نے بچے کو پیدائشی گونگا قرار دے دیا۔ 2 سال بعد اس بچے کا ایک اور بھائی پیدا ہوا جو عام بچوں کی طرح جلد ہی بولنا سیکھ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ستیہ پال 4 سال کا ہو گیا۔ اب وہ اشاروں میں باتیں کرتا اور گھر والوں سے دل کا حال بیان کرتا۔ ایک دن 4 سالہ ستیہ پال گھر کی ڈیوڑی میں کھڑا تھا کہ گلی سے ایک ماتمی جلوس گزرا۔ ماتمی بلند آواز سے یا حسین کہتے ہوئے ماتم کرتے ستیہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ستیہ یہ منظر بہت شوق سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ستیہ کے حلق سے آواز نکلی، حسین یا حسین۔ ستیہ کی آواز سنی تو اس کے گھر والے بھاگ کر ڈیوڑی میں آئے اور حیران رہ گئے کہ ستیہ پال آنند ماتمیوں کے ساتھ حسین حسین کہہ رہا ہے۔ ستیہ پال کی زبان کی گرہ امام حسین علیہ السلام کے اعجاز سے کھل گئی، اور ایسی کھلی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بر صغیر پاک و ہند کا ایک ممتاز شاعر، ادیب، محقق اور استاد بنا جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بچے ڈاکٹر ستیہ پال آنند نے 88 سال کی عمر پائی اور نوشہرہ اور راولپنڈی میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ 1947 میں بٹوارہ ہوا تو ستیہ پال آنند اپنے خاندان کے ساتھ بھارت ہجرت کر گئے۔ ابھی پچھلے دنوں 3 اگست 2025 کو ان کا ٹورانٹو کینیڈا میں انتقال ہوا۔ ناظرین، ستیہ پال آنند نے خود کے ساتھ ہونے والے اس زندہ معجزے کا حال ایک آزاد نظم میں بیان کیا جو کچھ ویب سائٹس پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، تاہم وہ نظم ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ستیہ کہتے ہیں، طبیب بھن بھنا گیا، میں سب علاج کر کے تھک گیا ہوں، پر یہ بچہ بولتا نہیں۔ زبان اس کی تندرست ہے، کہیں بھی کوئی رخنا کوئی نقص میں نہیں سمجھ سکا۔ بدن بھی تندرست ہے، مگر یہ نونہال 4 سال کا اشاروں سے ہی بات کرنا جانتا ہے۔ کیا کروں؟ اسے کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیے۔ یہ میں تھا 4 سال کا، میری زبان بند تھی، کلام مجھ سے جیسے چھن گیا تھا پہلے دن سے ہی۔ جو 2 برس کا مجھ سے چھوٹا بھائی تھا وہ خوب بولتا تھا، پر نہ جانے کیسے میری جیب گنگ تھی۔ میں سمن بکمن تھا، بے زبان دم بخود، کہ جیسے چپ کا روزہ رکھ کے جی چکا تھا 4 سال۔ 4 سال کی یہ عمر مختصر، عجیب معجزہ ہوا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی ڈیوڑی میں سمن بکمن کھڑا ہوا، تماشا دیکھتا تھا ایک جلوس کا، علم اٹھائے جس میں لوگ حسین یا حسین کہتے،
سینہ پیٹتے لہو لہان جا رہے تھے، اور میں جسے زبان آوری کا کچھ پتہ نہ تھا، نہ جانے کیسے اس سکوت کے اندھیرے غار سے نکل کے بول اٹھا، حسین یا حسین یا حسین۔ اور پھر میرا سکوت نطق میں، کلام میں، سخن میں ڈھل گیا، میں صاف بولنے لگا۔ ڈاکٹر ستیہ پال آنند۔ جی تو ناظرین، یہ ہے نام حسین کی قوت جو بند زبانوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہر اس بیمار کو جو خود یا جس کے گھر والے اس کی بیماری سے مایوس ہو چکے ہیں، جسے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، اسے مولا حسین شفائے کلی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیں تاکہ حسینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔